چاند گرہن کا یہ ایک لمحہ آ رہا ہے، یہ ایک گھڑی آ رہی ہے۔ پاکستانی وقت یہی ہے۔ جس ملک میں، غور سے سمجھیے گا، پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے، جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا، عمل یہی ہوگا۔ اس دوران کرنا کیا ہے؟ اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے، نفل میں لگ جانا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ ضروری نہیں 4 گھنٹے، آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے۔ ایک دوسرا عمل ہے، وہ یہ عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، بوتل میں نا پانی لینا ہے، اور پانی سامنے رکھ کے، بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 17 بار فلک اور 17 بار ناس۔ بس یہ عمل ہے، کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا، حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا، سکھایا، اور وہی آئی سورت فلک اور ناس کی۔ اب یہ جو فلک اور ناس جو اتری تھیں، آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں، پریشانیوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں میں مبتلا ہے، آج بھی کوئی بندہ، اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اس سے کہیں ابھی ایک ساتھ آنے والی ہے چاند گرہن کی، ایک بوتل سامنے رکھے، اس میں پانی رکھے، اور کیا پڑھے؟ سورت فلک اور سورت ناس۔ توجہ سے اب الآخر درود شریف، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور اس بوتل میں دم کرے۔ اچھا، گھر کا ہر فرد یہ موم بتی والا عمل اپنا بھی کر سکتا ہے، پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا۔ گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے۔ اسی طرح یہ جو فلک اور ناس کا عمل ہے، یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، اور چاہے تو پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔ 17 دفعہ فلک اور 17 دفعہ سورۃ الناس۔ اس کا ڈھکنا کھلا رکھے اور توجہ سے یہ اس پہ دم کر دے۔ کیا کر دے؟ اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے۔ کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں، کسی جگہ نل کا لگوا دیں، سبیل لگوا دیں، کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں، یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں، اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے، آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ اب تیسرا عمل اور آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی، یہ حزب البحر کے اسماء حسنی ہیں، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یا اللہ یا علی یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنی، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ بس اپنے مقاصد مسائل کا تصور کر کے، اور اس کا ہدیہ 7 عدد جنس ہے، مثلا گندم، جوار، مکئی، باجرہ، جو، چاول، مونگ وغیرہ، یہ 7 عدد حسب توفیق آپ پرندوں کو،
قبرستان میں کسی صاف جگہ پہ کہیں ڈال دیں، حسب توفیق، اسی دن ڈال دیں، دوسرے دن ڈال دیں، ضروری نہیں، یہ تینوں ہدیے دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ میں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا روزہ رکھ لے رمضان کا، یا آپ اپنی خوش قسمتی سن لیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لے رمضان کا، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بتاؤں، جو مسافر اور پردیسی ہو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ بہت بڑی عظیم ہستی تھے جن کی وجہ سے بر صغیر میں حدیث آئی، اور ان کے مرشد تھے لاہور کے شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ۔ یہ رمضان ان کے ہاں گزارنے آتے تھے، شاہ ابو المعالی کے ہاں رمضان گزارنے آتے تھے، دلی سے رمضان گزارنے آتے تھے یہاں لاہور میں، مرشد لاہور میں تھے، خود دلی میں تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں جب آخری ایام ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کچھ چیزیں فرمائیں۔ یہ ایک صاحب نے بتایا، ان کو آ کے خواب میں شیخ عبدالحق نے یہ بات بتائی کہ میں نے زندگی کے آخری ایام میں یہ چیز بتائی تھی، اور وہ یہ چیز بتائی، پر میں جو رمضان کے روزے اپنے مرشد خانے میں جا کے رکھتا ہے اور وہاں قیام کرتا ہے اور وہاں عاجز بن کے رہتا ہے، الفاظ یہی، رمضان کے روزے مرشد خانے میں رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے اور عاجز بن کے رہتا ہے، اللہ کے اس سے 3 وعدے ہیں۔ اور پھر فرمایا، مجھے یہ میرے مرشد نے شاہ ابو المعالی نے فرمایا تھا، اور میں نے اپنی موت اور وصال کے بعد یہ نقد وعدے دیکھے ہیں۔ 3 وعدے ہیں، اب وعدے سنیں، 3 وعدے ہیں، فرمایا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا۔ اس کا خاتمہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، پہلا وعدہ۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے، فرمایا اللہ اس کی نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ کس سے بچائے گا؟ تنگ دستی، مفلسی، فقر، غربت، اللہ اس کی نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ اور تیسرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ پاک کبھی اس سے عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا۔ عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا۔ جو ہجرت کر کے اپنے مرشد خانے میں جا کے رمضان گزارے۔ اب آپ ایک بات اور حیران ہوں گے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کی وجہ سے پورے برے صغیر میں کروڑوں اربوں لوگوں میں حدیث اور کملی والے کا فرمان پھیلا۔ یہ عالم ہے، مرشد عالم نہیں ہے، لیکن اکرام اور احترام کے انتہا کرتے تھے، اکرام اور احترام کے انتہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے، آپ بشر حافی کے پاس جاتے ہیں، یہ تو وہی ہیں جو پہلے ایک دور میں شرابی تھے، اب تائب ہو گئے اور اللہ کے دوست بن گئے، آپ ان کے سامنے جا کے ادب سے بیٹھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میرے پاس علم ہے، ان کے پاس عمل لینے جاتا ہوں، میں ان کے پاس عمل لینے جاتا ہوں۔ اور فرمایا میرے پاس معلومات ہیں،
میں ان سے معمولات لینے جاتا ہوں. کیا عجیب لوگ تھے. اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ یہ 3 وعدے ہیں. شیخ عبدالحق کے کون سے 3 وعدے ہیں؟ جو اپنی ہجرت کر کے اپنے مرشد خانے میں جا کے رمضان کے روزے رکھے گا، فرمایا وہ 3 وعدے ہیں. اور پھر فرمایا وہ میں نے مرنے کے بعد 3 وعدے آنکھوں سے دیکھ لیے. پہلا وعدہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا. دوسرا، اللہ پاک نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا. بڑا طاقتور وعدہ ہے، بڑا طاقتور وعدہ ہے. اللہ نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا. غربت، تنگ دستی، فقر اللہ اس سے بچائے گا. اللہ نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا. اللہ نسلوں میں یعنی تمنگری عطا فرمائے گا، رزق وافر عطا فرمائے گا، وسائل کی اللہ بارش کر دے گا.